اہم ترین فیصلوں کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ GHQ حملہ کیس کے ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر عثمان اور پرویز مشرف حملہ کیس کے اہم مجرم ارشد محمود کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی آرمی چیف سے GHQ میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ غیر معمولی فیصلوں پر سول اور عسکری قیادت کا مکمل اتفاق ہے۔ سانحہ پشاور کے بعد سیکیورٹی فورسز کی بھرپور کارروائیاں، 3 دن میں 190 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ دہشت گردوں پر زمین تنگ ہونے لگی ہے۔ طالبان کا ہی نہیں، ان کے حامیوں کا بھی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کراچی میں MQM کی دہشت گردوں کے خلاف ریلی سے متحدہ کے قائد کا مطالبہ۔ اور حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان پھر سے مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ فریقین پہلی ہی ملاقات سے پر امید ہیں، 2 دن میں بریک تھرو کا امکان ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور پاکستان کے بہترین تجزیہ کاروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج جیو نیوز کے ساتھ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ منگل کے روز پشاور میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد سے پوری قوم حساسیت کا شکار ہے اور ہر طرف یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس پہ کامیابی حاصل کی جائے اور تمام ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے اس جنگ کو تقویت ملے۔ اسی سلسلے میں 2 خطرناک دہشت گردوں کو تختۂ دار تک پہنچا دیا گیا ہے اور یہ ایک بہت مضبوط آواز تھی کہ جو دہشت گرد جن کو سزائے موت ہو چکی ہے انہیں فوری طور پر تختۂ دار تک پہنچایا جائے اور سزائے موت کی سزا پر جو پابندی عائد تھی اس کو ختم کیا جائے۔ انتہائی اہم مقدمات میں سزا یافتہ عقیل عرف ڈاکٹر عثمان اور ارشد محمود کو ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں پھانسی دے دی گئی ہے اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ عقیل عرف ڈاکٹر عثمان اور ارشد محمود کو ٹھیک 9 بجے پھانسی دی گئی۔ اس موقع پر جیل کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دونوں دہشت گردوں کے ڈیتھ وارنٹ پر آرمی چیف نے دستخط کیے تھے۔ ڈاکٹر عثمان 10 اکتوبر 2009 کو GHQ پر ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، جبکہ ارشد محمود 25 دسمبر 2003 کو پرویز مشرف پر حملے میں ملوث تھا۔ اس کے علاوہ 25 دسمبر 2003 کو راولپنڈی میں پرویز مشرف پر حملہ کرنے والے 5 دیگر دہشت گردوں کے ڈیتھ وارنٹ پر بھی آرمی چیف نے دستخط کر دیے ہیں۔ فیصل آباد سینٹرل جیل اور ڈسٹرکٹ جیل کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اور فوج کے ساتھ ساتھ پولیس کی اضافی نفری بھی وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے۔ دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے دیگر دہشت گردوں کی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس ضمن میں لاہور سے اہم ترین خبر یہ ہے کہ مزید 8 دہشت گردوں کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ دہشت گردوں کو کسی بھی وقت پھانسی دی جا سکتی ہے اور دہشت گردوں کو کوٹ لکھپت، فیصل آباد، بھاولپور اور اڈیالہ میں پھانسی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ان 8 دہشت گردوں کی رحم کی اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں۔ مزید 14 دہشت گردوں کی رحم کی اپیلیں ابھی صدر مملکت کے پاس موجود ہیں۔ کراچی میں بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 دہشت گردوں کے بلیک وارنٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ عدالت نے مجرم عطا اللہ عرف قاسم اور محمد عاصم عرف شریف کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کیے ہیں اور یہ دونوں مجرم ایسے ہیں جن کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے اور ان دونوں کو سکھر جیل میں پھانسی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ 62 میں سے 17 ملزمان جنہوں نے تمام اپیلوں کے حقوق استعمال کر لیے ہیں، پہلے مرحلے میں انہیں پھانسی دی جائے گی اور دوسرے مرحلے میں باقی 45 سزائے موت کے مجرم ایسے ہیں جن کو پھانسی دی جائے گی۔ 450 سے 500 سزا یافتہ مجرموں کے معاملات بھی ابھی حتمی مراحل میں ہیں اور پنجاب میں اس سلسلے میں پھانسی کے جو رولز ہیں انہیں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بلیک وارنٹ جب جاری کیے جاتے تھے تو مجرم کو پھانسی دینے کے لیے ایک مہلت دی جاتی تھی، جو مہلت ہوتی تھی 14 سے 21 روز کی۔ اس مہلت کو وہاں ختم کر دیا گیا ہے، پروسیس کو مزید تیز کیا جائے۔ کراچی سینٹرل جیل میں بھی پھانسی دینے کے انتظامات کر لیے گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کل سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کا ہم نے آپ کو بتایا کہ صبح 4 دہشت گردوں کو پھانسی دیے جانے کا یہاں پر بھی امکان ہے، جبکہ ملتان سینٹرل جیل کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے اور تمام جو جیل ہیں جہاں پر دہشت گرد ہیں ان تمام علاقوں کی، ان تمام جیلوں کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد چلیں گے جہاں پر عقیل عرف ڈاکٹر عثمان اور ارشد محمود کو پھانسی دی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے عرفان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، جیسے یہ کل ڈیتھ وارنٹ پہ جو ہے
यहाँ पे दस्तखत हुए थे उसके बाद से ही हम देख रहे थे कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो थे वो बहुत सख्त थे। सबसे पहले मैं ये बता दूं डॉक्टर उस्मान के बारे में ये थ्रेट पहले से ही यहाँ मौजूद था कि उसे भी किसी वक्त जिस तरह से अदनान रशीद को जेल पे हमला करके छुड़वाया गया था उसी को भी किसी वक्त जो है वो छुड़वाया जा सकता है। जिसके बाद जो फैसलाबाद सेंट्रल जेल थी इसे तकरीबन 4 माह कबल जो था रेंजर्स के हवाले कर दिया गया था और ये रेंजर्स वहाँ पर तैनात थी और बहुत चौकस थी। इसके अलावा जो इसकी सिक्योरिटी थी वो भी पंजाब की तमाम जेलों से ज़रा यहाँ पर सिक्योरिटी रखी गई थी। और उसके बाद कल से ये सिलसिला शुरू कर दिया था। कल से भी इस जेल की जो सिक्योरिटी थी उसको मजीद सख्त कर दिया गया था और उसके बाद जब यहाँ पे ये फाइनल हो गया कि इन 2 दहशतगर्दों को आज फांसी दी जाएगी तो आज हमने सारा दिन देखा कि फैसलाबाद में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी। खसूसी तौर पर जो रेंजर्स के दस्ते थे उनके साथ साथ जो फौजी दस्ते थे वो भी उन्होंने भी सेंट्रल जेल में जाके वहाँ पे वो तैनात हुए। वहाँ पे जो थे बख्तरबंद गाड़ियों को वहाँ भेजा गया था, बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ मौजूद रहीं। पहले तो ये इतलात भी आती रही थी कि सेंट्रल जेल में ही इन दोनों दहशतगर्दों को फांसी देने के लिए इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। ताहम बाद में ये फैसला तब्दील किया गया और उन दोनों को यहाँ पे तकरीबन शाम के वक्त 7:30 बजे जो है वो सेंट्रल जेल से डिस्ट्रिक्ट जेल लाया गया और सेंट्रल जेल से भी इनको बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जिसकी फौज की जो जवान थे वो बख्तरबंद गाड़ियों के आगे पीछे मौजूद थे और पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद थी। इनको यहाँ शिफ्ट किया गया जिसके बाद यहाँ पे इनका मेडिकल चेकअप किया गया, इनकी आखिरी वसीयत ली गई और तकरीबन 9 बजे जो दोनों की फांसी का अमल जो है वो शुरू किया गया जो कि 9:30 बजे पाए तकमील को पहुंचा। उसके बाद अब दोनों की डेड बॉडी जो दहशतगर्दों की डेड बॉडीज डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर ही मौजूद हैं, उनके वर्सा को यहाँ बुलाया गया हुआ है और अब उनकी बाकी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है जिसके बाद जो उनकी लाशें जो है उनके हवाले वर्सा के हवाले कर दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफानुल्लाह मौजूद थे फैसलाबाद से। जो अहम तरीन ये फैसला है कि सजाए मौत के जो मुजरिम हैं, दहशतगर्द हैं, उनकी सज़ा पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और उसका आगाज़ हो गया। 2 दहशतगर्दों को फांसी दी जा चुकी है। मज़ीद बात करेंगे कि पंजाब में भी 8 दहशतगर्दों के डेथ वारंट पर साइन कर दिए गए हैं और इस पर हम मज़ीद अपडेट लेंगे। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा कि अमल दरामद कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल जी, ये जिस तरह पेशावर में वाकया हुआ था मंगल के रोज बड़ा ही इंदौनाक वाकया पेश आया था जिसमें दहशतगर्दों ने 130 बच्चों को हलाक कर दिया था। तो उसके बाद ये हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि जो मुख्तलिफ जेलों में मुजरिम हैं, दहशतगर्द हैं, जिनको सजाए मौत हो चुकी है उनको बारी बारी उनको सजाए मौत दी जाए। तो इस हवाले से अब से कुछ देर पहले तो एक अमल हुआ है। सबसे पहले जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम और GH के ऊपर हमले के जो मरकजी मुलज़म था उस्मान और एक साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर जिन्हें हमला किया था अरशद महमूद, उनको फांसी देकर ये आगाज कर दिया गया है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है मजीद जो है यानी कि इस वक्त पूरे पंजाब की जो 32 जेलें हैं, इन 32 जेलों में 279 यानी कि 279 टेररिस्ट हैं और जिनको सजाए मौत जो है वो हुई है और इनकी मुख्तलिफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ईवान सदर में गई हुई है, रहम की अपीलें। लेकिन इन अपीलों में जो है सबसे पहले जो रात 6 टेररिस्ट थे उनमें तो रात आर्मी चीफ जो है ठीक है। फराज ये सब कुछ हम डिस्कस भी यहाँ पर कर रहे हैं। ये बताइए कि जो फैसला अब पंजाब में किया गया है, जिन डेथ वारंट पर दस्तखत किए गए हैं, कब तक मुतवक्के है इस पर अमल दरामद होना और मजमूई तौर पर इस वक्त पंजाब में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी मसूद, यहाँ पर इस वक्त जो है पंजाब में सिक्योरिटी बहुत सख्त हाई अलर्ट की हुई है, तमाम जेलों के बाहर भी और अंदर भी। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है अब जो है वो 4 मजीद टेररिस्ट हैं जिनमें कामरान है, एहसान अजीम है, नदीम और जाहिद है। ये लाहौर की कोटलख पर जेल में है और इन्होंने गुजरांवाला में आर्मी कैंप पर जो हमला करके दहशतगर्दी की थी जिसमें जवानों को इन्होंने शहीद किया था। तो नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि इनको भी किसी भी वक्त इनको भी फांसी दिए जाने का इम्कान है क्योंकि इनके भी डेथ वारंट और ब्लैक वारंट जो है वो इशू किए जा सके हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि पंजाब हुकूमत ने एक अमेंडमेंट की है इस कानून में कि सबसे पहले जो डेथ वारंट और जो ब्लैक वारंट थे वो उनके जारी होने के बाद ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमारे साथ मौजूद है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, अहम तरीन फैसलों के नताइज आना शुरू हो चुके हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि पूरी कौम इस वक्त हसासियत का शिकार है और हर इदारा इस वक्त भरपूर ये कोशिश कर रहा है कि दहशतगर्दी का कलाकमा करने के लिए जिस तरह से वो अपना किरदार अदा कर सकता है वो ज़रूर करे। चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने भी दहशतगर्दी के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का जायजा लेने के लिए इजलास 24 दिसंबर को तलब किया है और इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत
عدالت کے سربراہان شریک ہوں گے اور بلکہ تمام جو ہائی کورٹ سے ان کے چیف جسٹس اس میں موجود ہوں گے اور تمام عدالتوں میں دہشت گردی سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ منگل تک سپریم کورٹ میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت مقدمات کو جلد نمٹانے کی مختلف تجاویز پر اجلاس میں غور کیا جائے گا اور یہ بھی ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تمام ادارے یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا قلعہ کیا جائے اور سزا و جزا کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جاتے تھے ان سوالات کو اب ختم کیا جائے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ملکی عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہے، اتفاق رائے موجود ہے۔ آج بھی جی ایچ کیو میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں ہمیں وہ اقدامات بھی اب نظر آ رہے ہیں جو ہونا ناگزیر تھے۔ سیاسی اور عسکری قیادت آج پھر ایک بار ملی۔ آج وزیر اعظم نواز شریف نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا جہاں انہیں قومی سلامتی کی صورتحال پر باقاعدہ بریفنگ دی گئی، جبکہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا گیا۔ جی ایچ کیو میں جو آج اہم اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم کے جو دورہ جی ایچ کیو تھا اس میں وزیر داخلہ چودھری نثار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ طویل اجلاس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی شریک ہوئے اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے اجلاس کے شرکاء کو یہاں پر بریفنگ بھی دی۔ اجلاس میں آپریشن ضرب عصب اور خیبر بند کا بھی جائزہ لیا گیا اور سانحہ پشاور اور آرمی چیف کے دورہ افغانستان پر بھی خصوصی غور کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے متعلقہ قوانین پر بھی ترمیم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف بڑے شہروں میں کارروائی کرنے کا بھی اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکشن پلان کمیٹی کا بھی آج پہلا اجلاس ہوا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ اجلاس ہوا۔ چودھری نثار نے اس کی صدارت کی اور اجلاس میں شریک جو ارکان تھے اس میں سربراہی کر رہے تھے چودھری نثار مسلم لیگ نون سے، عبد القادر بلوچ اس میں موجود تھے مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے رحمان ملک، قمرالزمان کائرہ، تحریک انصاف سے شیری مزاری، عالوی اور متحدہ قومی موومنٹ سے فاروق ستار، بابر قوری، جبکہ جے یو آئی سے اکرام درانی موجود تھے اس میں اور جماعت اسلامی سے صاحبزادہ طارق اللہ اور اے این پی سے افراسیاب خٹک نمائندگی کر رہے تھے۔ قومی وطن پارٹی سے انیسہ زیب طاہر خیلی، مسلم لیگ قاف سے مشاہد حسین سید، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے عبد الرحیم مندوخیل اور اعجاز الحق تھے مسلم لیگ ضیاء سے، جبکہ کلثوم پروین بھی یہاں پر موجود تھیں جو بی این پی عوامی سے کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ صالح شاہ، سردار کمال اور شاہ جی گل آفریدی بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے اور یہ بہت اہم نوعیت کا اجلاس تھا۔ کوششیں ہو رہی ہیں عسکری سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی اور اس وقت پوری سوسائٹی جو ہے اس میں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کا قلعہ کیا جائے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے اور عبد القادر بلوچ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایکشن پلان تیار ہو رہا ہے، آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آرمی چیف افغانستان سے بھی ہو کر آئے، تو جو اس وقت منظرنامہ ہمیں نظر آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ درست سمت میں ہم جا رہے ہیں اور بھرپور کاروائیاں کر رہے ہیں اور کرنے کی پوزیشن میں ہیں ہم؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اتنا المناک اور اندہناک تھا جس نے پورے قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور اس طریقے سے ہمارے سیاسی قیادت یہاں پشاور میں اکٹھی ہوئی اور اس میں تمام سیاسی پارٹیاں جن کے پہلے موقف میں کہیں اگر اور مگر یا ifs اینڈ بٹس ہوتی تھی ابھی اس کی گنجائش نہیں رہی اور میرے خیال میں اس واقعے نے پورے قوم کو ایسے جھنجھوڑ دیا ہے کہ حکومت یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے یا کسی بھی انڈیویجول کے لیے ابھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قوم کے سامنے کھڑے ہو کے طالبان کی حمایت میں کوئی بات کر سکیں اور میرے خیال میں کوئی کرے گا تو اس کو کافی مسئلہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی ادارے، فوج، ہمارے قوم ایسا ٹوٹل جو معاشرہ ہے وہ ابھی اکٹھا ہو گیا ہے اور میرے خیال میں یہ ریزالو ہمارا ہو فوج اور حکومت جو ہے وہ صحیح لائنوں پہ یہ جو ان کی انٹریکشن ہو رہی ہے اور جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ابھی تک ان کو سراہا جا رہا ہے اور میرے خیال میں ہم اس کو کیری فارورڈ کریں گے تو ہمیں کامیابی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں پوری کیپیسٹی ہے کہ ہم اس دہشت گردی کو جڑ سے اتار کے
پھینک سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اتفاق ہو. اور اس کے بارے میں طالبان کے بارے میں ابھی تک جو اسی طرح کسی کو ڈاؤٹ ہوتا تھا اور کچھ وہ ڈاؤٹ اب ختم ہو گیا. شاہ صاحب میرے ساتھ موجود رہیں. ہم جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں پور کاروائیاں ہو رہی ہیں تو کچھ اس کا بھی ذکر ہو جائے کہ کاروائیاں ہوئی کیا ہیں اور اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کچھ اور سوالات ہیں جو آپ سے بھی کرنا چاہوں گا, قادر بلوچ صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا. جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں دہشت گردوں پر یقینی طور پر اب زمین تنگ ہو رہی ہے اور 3 دن میں 190 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. سانحہ پشاور کے بعد دہشت گردوں کا گھیرا تنگ کیے جانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. کرم ایجنسی کی اگر ہم بات کریں تو دہشت گردوں کی چیک پوسٹ پر ایک حملہ تھا دہشت گردوں کا, اسے پسپا کیا گیا اور جوابی کارروائی میں 32 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ کے نتیجے میں 18 دہشت گرد مارے گئے ہیں. زیارت کے علاقے سنجاوی میں بھی حساس اداروں اور ایف سی کی مشترکہ کارروائی میں 7 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 2 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ہیں. کراچی میں بھی یہ آپریشن جاری ہے اور کراچی کے علاقے مشرف کالونی میں رینجر سے مقابلے میں ٹی ٹی پی کا مقامی کمانڈر 3 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے. گجرات کے قریب لالا موسا میں پولیس مقابلے میں کل عدن تحریک طالبان کے 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو افغان سرحد پر ڈرون حملوں میں بھی 8 دہشت گرد عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں اور گزشتہ روز یعنی 18 دسمبر کو خیبر ایجنسی میں پاک فوج کی زمینی کارروائی ہوئی تھی اور اس میں ایک اہم ازبک کمانڈر سمیت 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں افغان سرحد کی طرف فرار ہونے والے 32 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے جبکہ کراچی کے علاقے منگو پیر میں بھی رینجرز اور پولیس نے مقابلے میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. تو پورے ملک میں یہ آپریشن پھیلا ہوا ہے اور بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں جیسا کہ محمود شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں. یہاں اس تمام صورتحال کو پولیٹیکل کور جو مزید ملنا چاہیے اس کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. عبدالقادر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اہم اجلاس تھا آج, کیا آج کے اجلاس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے اس آپریشن کو اس اجلاس کی سپورٹ کی ایسا اس قسم کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں تھی. وہ آپریشن پہلے سے جاری تھا. فوج جو کارروائی کر رہی تھی وہ اسی طرح سے جاری تھا. انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنا کام کر رہے تھے اور سول آرم فورسز اور پولیس بھی اپنی کارروائی کر رہی تھی. یہ تمام کے تمام لوگ جن کے مارے جانے کے بارے میں آپ نے بتایا, یہ تو ایک تسلسل تھا اس آپریشن کا جو پہلے سے جاری ہے. لیکن ایک جو میجر ڈیولپمنٹ ہوا, ہومیج پے کرنا چاہیے ان بچوں کو جن کی شہادت نے, جن کی قربانیوں نے اس ملک کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا احسان ہوا ایک طرح کا کہ سیاسی قیادت کو پہلی مرتبہ جھنجھوڑا گیا. پہلی مرتبہ جو ہے نا انہوں نے محسوس کیا کہ ملک کو کتنے خطرے ہیں اور ان کے ایک دوسرے سے دور رہنا, ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنا, ایک دوسرے کے اوپر غیر ضروری طور پر تنقید کی بجائے سب لوگ اس بات کے اوپر متفق ہو گئے ان معصوموں کے قربانی کی وجہ سے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس ملک میں, جو امن امان کا مسئلہ ہے, اس کو ٹیکل کرنے کی اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے. تو نہ صرف یہ کہ وہ ہم اکٹھے ہوئے کبھی جو کل کی جو کارروائی تھی, بلکہ ابھی یہاں پر یہ جو ابھی یہ اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایکسپرٹس وہ کام کریں گے جو ایکشن پلان ہے, لیکن ان کی موجودگی وہاں پر ضروری ہے تاکہ ان کی اپروول ہو اور یہ انڈیکیٹ کیا جائے کہ اس کے بعد جو ایکشن پلان ہوگا اس کو تمام جماعتوں کی مکمل بیکنگ اور سپورٹ ہوگی. اور یہ بیکنگ اور سپورٹ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے, پارٹیسپیشن کی حد تک ہے. ہر پارٹی کا ایک نمائندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس اینڈ آف دا ڈے اس جو ایکشن پلان بنے گا اس کی مکمل حمایت ان کو حاصل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے قائدین کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا. اور انشاءاللہ جب قوم متحد ہو ایک قسم کی کارروائی کرنے کے لیے پھر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, جس طرح محمود شاہ نے بتایا اف اور بٹ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع مہیا کیا ہے اس حکومت کو اور پاکستانی قوم کو کہ پوری قوم ایک طرف ہے اور دہشت گرد دوسری طرف ہے. عرصہ ان کے اوپر تنگ ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ قوم ایک خوشخبری سنے گی اور بہت جلد انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک, شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم اف اینڈ بٹس کے معاملات سے اب نکل چکے ہیں اور بھرپور طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے, سمت متعین کر لی گئی ہے. ہم جتنے بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے اندر کر رہے ہیں. ان کی جو قیادت ہے وہ تو افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے, بیرون ملک ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا اقدامات مزید کیے جا سکتے ہیں اس قیادت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, اس کا تو آپ نے کل دیکھ لیا تھا. آرمی چیف جو ہے نا پرسوں ڈیش کر کے وہاں پر گئے,
उन्होंने अफगान प्रेसिडेंट से मुलाकात की। और एक और जो बड़ी ख़ास डेवलपमेंट हुई है पिछले तकरीबन 1-2 महीनों के अंदर, वो अफगानिस्तान में हुकूमत की चेंज, अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला साहब के आना और फिर उनका हमारा आपस में ताउन करना और एक क्लोज अंडरस्टैंडिंग इसके नतीजे के तौर पर डेवलप हुई है। और अनप्रेसिडेंटेड किस्म के एक इवन वाक़या यहाँ पर हुआ कि इवन प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान को GHQ में बुला के वहाँ पर उनकी ब्रीफिंग की गई। इस वक्त हम और अफगान गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर एक पेज पे हैं। और जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, तालिबान था दहशतगर्दों का ताल्लुक है या कुछ और दहशतगर्द जो हमारे मुल्क में कर रहे हैं, बेसिकली इनका ताल्लुक इन दोनों मुल्कों से है। वो भी तंग है, हम भी तंग है, और हम दोनों ने फैसला किया है कि अभी फैसला हो गया। आप हमारे साथ मौजूद रहे कादिर बलोच साहब। महमूद शाह साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि फैसला तो हो गया है, मगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो अमली तौर पर इक़दामात होने चाहिए और इनकी क़यादत को वहां पर निशाना बनाना चाहिए, कितना मुमकिन है अमली तौर पर कि ये हो जाए, और पाकिस्तान को किस तरह से अफगानिस्तान इसमें फैसिलिटेट कर सकता है? दरअसल जैसे जनरल साहब ने कहा कि आर्मी चीफ वहाँ गए थे और इन्हीं अमली इक़दामात के ऊपर वहाँ पर उनसे बातचीत हुई। सदर अशरफ गनी साहब और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला साहब और उनकी हुकूमत जो है वो नेकनीयती से पाकिस्तान के साथ है, एक पेज के ऊपर हैं। उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इस मामले में कोई एक्शन करें, लेकिन ये है कि हामिद कारज़ई साहब के वक्त जो है यही लोग जो उधर गए हुए हैं और अफगान साइड के ऊपर हमारे बॉर्डर के सामने बैठे हुए हैं, उनको उनकी हुकूमत की तरफ से मदद मिल रही थी। तो कम अज़ कम उनको मदद नहीं मिलेगी, कैपेसिटी तो उनकी नहीं है, तो इसलिए हमें ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर जो ISAF है उनके पास पूरी कैपेसिटी है, उनके पास टेक्निकल काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, उनके पास एयर अवेलेबल है, ड्रोन अवेलेबल है, और वो इस तरह कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अफगान बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी, ना जायशन की बात होनी चाहिए जो बाज़ अखबारों में हो रही है। दरअसल ये कैसा प्रेसिडेंट सेट कर लेगी, कोई दूसरे ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद मीडिया पे डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान ऐसे कर सकता है जैसे बाज़ ममालिक करते रहे हैं। मैं सिर्फ एक इशारे के तौर पे कहता हूँ कि उनको एलिमिनेट करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, अब्दुल कादिर बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि इस पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से क्या इशारे मिल रहे हैं? उनका भी रद्द-ए-अमल आ सकता है, सज़ाए मौत पर से अब पाबंदी उठ गई है, इस पर भी रद्द-ए-अमल आ सकता है, तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से क्या इशारे मिल रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये सज़ाए मौत वाले मामले को आप लोग मेहरबानी करें, ये मीडिया इस तरीके से सामने लाने की कोशिश कर रहा है एज इफ ये कोई ऐसी चीज़ थी जो पहले थी नहीं और अभी नई चीज़ की जा रही है। हमारे मुल्क में सज़ाए मौत का कानून था, इसमें रुकावट थोड़ी देर के लिए पैदा की गई। उस रुकावट को ही ख़त्म करने के लिए तो पूरी कौम की आवाज़ थी कि ख़त्म की जाए। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, नो, वो ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया के आधे से ज्यादा ममालिक में सज़ाए मौत है और किसी इंटरनेशनल प्रेशर ने उनको मजबूर नहीं किया। बड़े बड़े नामी ग्रामी मुल्क है जहाँ पर जमहूरियत बहुत आगे, बड़ी उनकी मशहूर और बड़ी पुरानी जमहूरियत है, वहाँ पर है। ऐसी कोई बात नहीं है। वी शुड नॉट बी, हमारे अपने कानून है, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, हमें अपनी ज़रूरियात को सामने रख के कार्रवाई करना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसको मुअत्तल रखने का, और अनफॉर्चुनेटली रखा गया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और जब कोई आदमी जुर्म करता है और जुर्म की एक सज़ा है कि जो मुरवजा कानून के मुताबिक उसको मिलना चाहिए, कोई स्पेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, अच्छा, मेरे ख्याल में कोई खास प्रेशर नहीं आएगा जी। ठीक, कोई प्रेशर नहीं आएगा और होना भी इस तरह से चाहिए, क्योंकि अब बैनुल-अक़वामी परामर्श थी ये पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, ये फरमाएं कि ये तमाम सूरत हाल जो हो रही है, अब ये हम तो सुन रहे थे कि कबायली इलाकों में ऑपरेशन ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर अब लोग वापस जाएंगे, तो ये क्या इस सूरत हाल में ये ऑपरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगा और जो लोग अपने इलाकों से दूर थे उनको अभी मज़ीद दूर रहना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब है वो अपने कामयाबी के मराहिल में है,
اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا واپس جانے کا بھی پروگرام اپنی جگہ پہ ہے. میرے خیال میں اس آپریشن کو اپنے لاجیکل اینڈ تک جو ہے پہنچانا چاہیے. آپریشن خیبر 1 جو شاید تھوڑی سی ٹروپس کی کمی کی وجہ سے سلو سپیڈ سے جا رہا تھا, آرمی چیف وہاں خود گئے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ کافی امپورٹنٹ ہے, اور میرے خیال میں اس فوج کو اور ری انفورس کیا جائے گا, اور میرے خیال میں اس کی سپیڈ بڑھے گی. تو اس طریقے سے لوگ جو ہی یہ علاقہ صاف ہوگا واپس جا سکیں گے, اور یہ ایک ریئل میسج جائے گا کہ ابھی پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اور قبائلی علاقوں میں کافی علاقوں میں ان کی صفائی ہوئی ہے. جو علاقہ باقی تھا اور جس سے یہ ہمارا پشاور کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایٹ رسک تھی, وہ یہی خیبر ایجنسی تھی اور جس میں یہ آپریشن کیا جا رہا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپریشن ضرب عضب جس کے بہت پازیٹیو آپ نے ریزلٹس دیکھے کہ کئی مہینوں سے ہمارے ملک میں قدرے امن سکون آیا ہے, دہشت گردی کے ٹوٹل نمبر آف واقعات میں کمی آئی ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس سے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ آج جیسے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ امپورٹنٹ میٹنگ کے بعد اچانک آرمی چیف کا بالکل آپریشن ایریا میں اگلے مورچوں پہ پہنچنا, ان کی ضروری ہدایات ان کو وہیں پر دینا, اس سے لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت جلدی اس کو صاف کر لیں گے. جو ضرورت میرے خیال میں انٹرنلی وہ ہے کہ قوم کے اندر ایک سیوک سینس بنانا کہ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے کہ یہ لوگ جب آتے ہیں تو اس کو کوئی آدمی پناہ دیتا ہے یا کوئی اور, تو جو ایبیٹرز ہیں ان کے ان کو پکڑنا, اور جو ان کے ہم نوا ہیں ان کے ہمدرد ہیں ان کے اوپر زمین تنگ کرنا ہماری سوسائٹی میں یہ ایک اہم کام ہے جس کو میڈیا کافی ہیلپ کر سکتی ہے. اور دوسرا جو بڑا پرابلم بلوچستان اور برگیڈ اپنا قادر بلوچ صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سر آپ وزیر سیفرون بھی ہیں, یقینی طور پر تمام حکومتوں کو بھی ہدایات کی گئی ہوگی کس طرح کا رد عمل آ سکتا ہے. عوام سے کیا کہنا چاہیں گے, عوام کو کس طرح کا اس میں رویہ رکھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے, کیونکہ عوام کے بغیر تو کوئی بھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی؟ دیکھیں جی, میں تو سب سے پہلے ضرب حضب اور فاٹا کے علاقے کی لڑائی کی بات کرنا چاہتا ہوں. فاٹا کے علاقے میں ضرب حضب خیبر 1 کی ذریعے سے جو کارروائی کی جا رہی ہے, جو بھی نتیجے فوج حاصل کرے گی 50% آف بیٹل پھر بھی باقی رہے گا. وہ بیٹل قبائل نے خود لڑنا ہے, اور اس قبائل میں بڑی قوت ہے. یہ قبائل ہمارے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرتے رہے آرگنائزڈ فوجوں کے. سر میرا سوال یہ ہے کہ شہری علاقوں میں میں آتا ہوں اس کے اوپر, تو وہ بھی انشاءاللہ جس وقت چلے جائیں گے تو اپنے معاملات کو خود سنبھال لیں گے. جہاں تک شہری علاقوں کا تعلق ہے, اس وقت جناب یہ جنگ فوج کی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, سندھ کا تعلق ہے, کراچی کا تعلق ہے, اسلام آباد کا تعلق ہے, لاہور یا کوئٹہ میں جو کارروائی کی جانی ہے وہ سیولین پاپولیشن نے کرنا ہے, سول آرم فورسز نے کرنا ہے, سول پولیس نے کرنا ہے. اس وقت ہمیں قوم کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا, ہر فرد کو اس کو ان میں یہ سینس ڈالنی پڑے گی, اس کو موٹیویشن میں ان کو ہم نے کہ ہر ایک آدمی رائٹ اور لیفٹ اپنے ہر آدمی کو شک سے دیکھنا شروع کر دے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے. اس طرح سے عرصیات ان پر تنگ ہو جائے گا. میڈیا کا بڑا رول ہے, میڈیا کو چاہیے, اگر میری مرضی ہو تو میں کہوں گا ہر 10 منٹ بعد آدھے منٹ کی کوریج ان کے خلاف منافرت پھیلانے کے لیے, ان کے جو جس قسم کے کالے کرتوت رہے ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے تمام کے تمام چینلز کے اوپر یہ کمپلسری کیا جائے کہ ہر 10 منٹ کے بعد آدھے منٹ کی کوریج جو ہے نا اس وار آن ٹیرر کو دیں گے, تاکہ ان کے لیے لوگوں کو بتایا جا سکے, نفرت پیدا کیا جا سکے, ان کی گنجائش ختم کی جا سکے اور انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. نہ صرف یہ بلکہ انٹلیکچوئلز ان کو بھی کے علماء کا بہت بڑا رول ہے. اور ہمارے علماء اس وقت یہ جمعے کے دنوں میں جب خطبہ دیتے ہیں تو اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں سنا کہ دہشت گردوں کے خلاف بات کرے. ان کے اوپر بھی یہ بات کمپلسری کی جائے. علماء دین ہمارے ساتھ مل گئے, وہ بھی اپنے جمعے کے خطبات میں ویسے بھی تقاریر میں کھل کے اب بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان ختم کرنے کی کوشش کی جائے, سراج الحق صاحب اور دوسرے
جی بہت ان کی حمایت کو ختم کرنے کی بھی کوشش. بہت بہت شکریہ عبدالقادر بلوچ صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور وقت کا اہم تقاضا یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے خلاف تو ہماری سیکیورٹی فورسز کام کر ہی رہی ہیں, مگر ان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہمارے درمیان موجود ہیں, جو ان کے ساتھ حمایت رکھتے ہیں, ان کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو عوام کو بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور اپنے ارد گرد نظر رکھنی چاہیے. اور ہم بار بار یہ بات اپنے اس پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی کوئی ایسی صورتحال ہو, کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں جو مشکوک نظر آئے, تو پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری طور پر اس کی اطلاع کریں. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے سانحہ پشاور اور میں شہید ہونے والے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف جوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے. الطاف حسین صاحب نے اہم اعلانات کیے ہیں, بات کریں گے ایک بریک کے بعد.